سورۃ الانفال۔ الحمدللہ آج ہم سورہ انفال شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ انفال وہ سورت ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور نزولی اعتبار سے یہ سورہ بقرہ کے بعد نازل ہوئی۔ انفال کے معنی ہے مال غنیمت، جمع ہے لفظ نفل کی۔ نفل کس کو کہتے ہیں؟ جو حق سے زیادہ ہو، جو فرض کیا گیا اس سے زیادہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس کو ہم نفل نماز کہتے ہیں۔ حق سے زیادہ جو چیز ملتی ہے اس کو نفل کہا جاتا ہے، اور نفل کی جمع ہے انفال، اور انفال کا معنی یہاں پر ہے مال غنیمت۔ اور مال غنیمت کو انفال کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس سے پہلے جتنی بھی سابقہ امتیں تھیں، جتنے بھی اہل کتاب دنیا میں آئے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی شریعتیں نازل کی ان میں مال غنیمت لینا انسانوں کے لیے جائز نہیں تھا۔ جنگ میں فتح حاصل کرنا اصل مقصد ہوتا ہے۔ جب دو اقوام کی، دو قوموں کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو مقصد اور مطمع نظر جو ہے وہ فتح ہے۔ جب فتح مل گئی، جتنا مال غنیمت ہاتھ لگتا تھا پرانی اقوام میں وہ سارے کا سارا مال غنیمت ایک کھلی جگہ پر رکھا جاتا، اکٹھا کیا جاتا اور اس سب کو آگ لگا دی جاتی۔ تو یہ تھا جی پرانی شریعتوں کا دستور، اور اللہ کا یہی حکم تھا کہ وہ مال مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں اور بہت ساری کرم نوازیاں اپنے بندوں پر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر کی، ان کرم نوازیوں میں یہ ایک بہت بڑی کرم نوازی تھی کہ مال غنیمت کو مسلمانوں کے لیے جائز قرار دے دیا گیا۔ اور اسی بارے میں اس صورت میں احکامات ہیں۔ یہ صورت جیسا کہ میں نے عرض کی کہ سورہ بقرہ کے بعد نازل ہوئی تھی اور یہ مدنی صورت ہے۔ جہاں اس صورت میں مال غنیمت کے بارے میں بیان کیا گیا، وہاں اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو خوبصورت تعلق تھا اس کے بارے میں بھی ہمیں آیات ملیں گی۔ اور یہ صورت جو نازل ہوئی تھی اس کا جو زمانہ تھا وہ تھا جی غزوہ بدر کا زمانہ۔ جیسے ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا، وہاں بہت ڈیٹیل کے ساتھ غزوہ احد کے زمانے کے بارے میں، ان حالات کے بارے میں آیات نازل ہوئی۔ اسی طرح انفال میں غزوہ بدر کے بارے میں ہمیں آیات ملتی ہیں، اور ان آیات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم چلے جائیں اس زمانے میں جب غزوہ بدر ہوئی تھی۔ وہ کون سا زمانہ تھا؟ وہ ہجرت کا بالکل ابتدائی دور تھا، 2 ہجری تھا۔ ہجرت کو ابھی دوسرا برس تھا اور مسلمانوں کو ایک بہت بڑا مارکا درپیش ہوا۔ کون سا مارکا؟ بدر کا مارکا۔ ہم اس صورت کے آغاز سے پہلے تھوڑا سا ان حالات کو جاننے کی کوشش کر لیں اور ان واقعات کو ہم سمجھ لیں، تاکہ ان واقعات کے تناظر میں جب ہم اس صورت کی آیات کو سمجھیں گے تو ہمیں بہت اچھے سے سمجھ آئے گی۔ مسلمان جب مکہ میں تھے تقریباً 12-13 سال مسلمان مکہ مکرمہ میں رہے ہیں، اور وہ مسلمانوں کے لیے بہت مشکل دور تھا، سختی کا دور تھا۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام استقامت کے ساتھ جمے رہے۔ ہر طرح کی شدید مخالفتیں، ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے مسلمانوں پر، لیکن مسلمانوں نے صبر کے ساتھ سب کچھ برداشت کیا، اور پھر میرے رب کا حکم آ گیا کہ اب آپ ہجرت کر لیں۔ ہجرت کا حکم کیسے آیا کہ کچھ لوگ تھے جو مدینہ منورہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، اور پھر حج کے ایام میں کچھ اور مزید لوگ آئے، اور یہ جی قافلہ جو تھا یہ تقریباً 75 افراد کا، 75 پیپل سے جو حج کے موقع پر مدینہ شریف سے آتے ہیں، اور انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، وفاداری اپنی کا عہد کیا، اسلام کو قبول کیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے اپنا نبی اور اپنا پیغمبر تسلیم کیا۔ نہ صرف تسلیم کیا بلکہ واپس مدینہ شریف جا کر انہوں نے اس
قبول اسلام کا تذکرہ بھی کیا. لوگوں نے دعوت اسلام کو قبول کرنے کے لیے بڑے شوق کا اظہار کیا، اور یوں ان لوگوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر عرض کی کہ آقا آپ ہمارے پاس مدینہ منورہ تشریف لے آئیے. مدینہ شریف میں دو بڑے قبیلے جو تھے وہ آباد تھے، ایک تھا اوس اور ایک تھا خزرج. ان دونوں قبیلوں میں اسلام کی روشنی بڑی تیزی سے پھیلنے لگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھی اذن مل گیا، حکم آ گیا کہ اب آپ مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کر جائیں. اور یوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چند وفادار ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ شریف روانہ ہو گئے، اور جو وہاں سے نکلنا تھا وہ بھی کوئی آسان مرحلہ نہیں تھا، بہت مشکل وقت تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا شہر چھوڑنا تھا. جہاں اپنا شہر چھوڑنا تھا وہاں شہر والوں کی جو امانتیں آپ کے سپرد تھیں، کیونکہ وہی لوگ تھے جو آج آپ کے دشمن بنے ہوئے تھے، کل تک وہ آپ کو صادق اور امین پکارتے تھے، اور اپنی ساری جو قیمتی اشیاء ہوتی تھی وہ آقا کے پاس بطور امانت رکھوا دیا کرتے تھے. ایسے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جو بھائی ہیں حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، ان کو اپنا وہاں امین بنایا، ساری امانتیں آپ کے حوالے کی، آپ کو وہاں اپنے بستر پر جو ہے وہ سونے کا حکم دیا، اور آپ اپنے یار غار کے ہمراہ سیدنا ابو بکر صدیق کے ہمراہ آپ چل پڑے مدینہ منورہ کی جانب. بہت خوبصورت یہ سفر ہے جس کی داستان انشاءاللہ ہم پھر کسی وقت پڑھیں گے، اور آج ہم مختصر اس سفر کو پڑھتے ہیں کیونکہ ہمارا جو آج کا فوکس ہے وہ ہے جی غزوہ بدر. یہاں سے ہجرت ہوتی ہے، غار ثور میں راتیں بتائی جاتی ہیں، مشکلات بہت آتی ہیں، لیکن ان ساری کی ساری مشکلات کو میرے رب کی رحمت ہلکا کر دیتی ہے. اور یوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں، اور مدینہ منورہ میں آپ کا شاندار استقبال کیا جاتا ہے. لوگ اکٹھے ہیں، بچیاں دف لے کر آپ کے استقبال کے لیے گا رہی ہیں طلع البدر علینا طلع البدر علینا. اور یوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہیں. وہاں مسجد نبوی تعمیر ہو چکی ہے، دین اسلام کی روشنی تیزی سے پھیل رہی ہے، اور مسلمان جو ہے ایک جمعیت کی صورت اختیار کرتے جا رہے ہیں. اب یہ جو تیزی سے پھیلتی ہوئی روشنی تھی اس کی خبریں مکہ میں بھی پہنچ رہی تھیں، اور مکہ والے دن رات اس کوشش میں تھے کہ اس روشنی کو کیسے گل کیا جائے. وہ اس دعوت کو مٹانے کے لیے صبح و شام پلاننگ کیا کرتے، اور پھر ان کو موقع مل گیا. ان کو یہ موقع کیسے ملا؟ ایک قافلہ تھا جو ابو سفیان کی قیادت میں مکہ سے شام کی جانب گیا تھا، اور یہ قافلہ اب شام سے بہت سارا تجارتی مال لے کر واپس آ رہا تھا. مکہ سے شام تجارتی قافلے جایا کرتے تھے، اور راستے میں مدینہ منورہ کی بستی جو تھی وہ پڑتی تھی، اور اب مدینہ منورہ میں اسلام کا سورج چمک رہا تھا، اور ارد گرد کے جو قبائل تھے وہاں تک اسلام کی روشنی پہنچ چکی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے چاہنے والے، بہت سارے وفادار جو تھے وہ ارد گرد کے علاقوں میں بھی اب اسلام کے چراغ روشن کیے بیٹھے تھے، اور انہی چراغوں سے بہت زیادہ خطرہ محسوس کر رہے تھے اہل مکہ، کیونکہ ان کے قافلے یہاں سے گزرا کرتے تھے، اور ان کو یہ دھڑکا لگ گیا تھا کہ اب ہمارے قافلے جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، کیونکہ راستے میں جو بستیاں ہیں ان بستیوں میں ان کے دشمن کا بسیرا تھا. اور جتنا انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کیا تھا، جتنا انہوں نے مسلمانوں پر ستم ڈھائے تھے، وہ خوفزدہ تھے کہ اب اگر مسلمان بدلہ لینے پر آ گئے تو ان کا کوئی بھی قافلہ بچ کر
आफियत के साथ अपना माल असबाब लेकर मक्का नहीं पहुंच सका करेगा, और इसके लिए वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह इस दावत को कुचला जाए। और ऐसे में उनको जहां अपने इर्द गिर्द बहुत सारी जमीयत इकट्ठी करने की ज़रूरत थी, वहां उन्हें मदीना मुनव्वरा में भी कुछ ऐसे बंदे चाहिए थे जो उनका साथ दे सकें। और जब उन्होंने नज़र दौड़ाई तो उनकी निगाह इंतखाब पड़ी अब्दुल्ला बिन उबई पर। अब्दुल्ला बिन उबई कौन था, थोड़ा सा हम उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले अब्दुल्ला बिन उबई के लिए हालात मदीना मुनव्वरा में बड़े साजगार थे, और करीब वो अपनी बादशाहत का ऐलान करने वाला था, और उसके लिए एक ज़रगर के पास शाही ताज भी तैयार हो रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा में कदम रंजा फरमाने के बाद उसकी ये सारी उम्मीदें खाक में मिल गईं। वहाँ बहुत सारे और लोग थे जिनको इस्लाम का ये चढ़ता हुआ सूरज नागवार गुजर रहा था, लेकिन वो खामोश थे। उनमें एक शख्स था अब्दुल्ला बिन उबई, जिसके दिल में इस्लाम का बुग़्ज़ और अनात एक अनमिट जज्बे की तरह पैदा हो गया। और ये वो शख्स था जिस पर मक्का वालों की नजरें इंतखाब आकर ठहर गई, और उन्होंने सोचा कि हम इसको अपना आलाकार बना सकते हैं। इसके अलावा यहूद के दिलों में भी हसद की आग भड़कने लगी थी। इन बेचारों ने तो इस ख्याल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था कि इस मकसद के लिए मुसलमानों से दोस्ती लगा लेंगे और इन्हें अपने अगराज़ व मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब इन्होंने देखा कि इस्लाम एक अपनी अलग और मुनफरिद हैसियत से उभर रहा है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो ऐसा दीन लेकर आए थे जो खुद एक सूरज की तरह चमकदार था, जो खुद एक मुनज़्ज़म और मजबूत ज़ाब्ता हयात वाला दीन था। वो किसी के आलाकार बनने वाली कौम नहीं थी। मुसलमान एक अलग कौम की हैसियत से उभर रहे थे, और ये बात उन लोगों को क्या है, नागवार गुजर रही थी। और दूसरी चीज़ उन पर बहुत ग्रां गुजर रही थी, वो ये थी कि जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आता, वो आपके इश्क व मोहब्बत में इतना गिरफ्तार हो जाता कि उसकी वफादारियां फिर काबिले दीद होती, फिर उसको आका के सिवा और कोई नजर आता ही नहीं था। और सारे मदीना ने इस मोहब्बत का जो मुंह बोलता सबूत दिया कि उन्होंने किस तरह मुहाजिरीन को सीने से लगाया, कारोबार में उनकी मदद की, और बढ़ चढ़ कर अपनी खिदमत उनके लिए पेश की। उनके लिए यानी कि अंसार के लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक अंगुश्त का इशारा जो होता, वो उनके लिए एक अनमिट हुक्म का दर्जा रखता था। अब ये सूरत हाल हमने समझ ली कि मक्का वाले भी मुसलमानों की इस दावत को कुचलने के लिए बेताब बैठे थे, और ऐसे में जो उन्होंने कोशिशें शुरू की वो ये थी कि मदीना शरीफ में उन्होंने वो लोग तलाश किए जिनको ये दावत काबिल कबूल ना थी, और उनमें सबसे जो सरे फहरिस्त था वो अब्दुल्ला बिन उबई का नाम था। और ऐसे में उन्होंने क्या किया, अहले मक्का ने इन लोगों के साथ मिलकर इस्लाम के खिलाफ साजबाज शुरू कर दी। मुसलमानों को अपनी कुव्वत से मरूब करने के लिए वक्तन फवक्तन वो अपने वफ्द भेजते, अपने जत्थे रवाना कर देते, जो मदीना मुनव्वरा की चरागाहों से मुसलमानों के मवेशी हाँक कर ले जाया करते थे। और अगर इक्का दुक्का कोई मुसलमान हाथ आ जाता तो इस पर हमला करने से भी बाज ना रहते थे। इन हालात में मुसलमान भी हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहते, ये मुमकिन नहीं था। ऐसे में कफ़ारे मक्का को इस गलत रवैये से बाज रखने के लिए अहले इस्लाम के खिलाफ साजिशों और रेशा दवानियों को रोकने के लिए उन्होंने ये तरीका अपनाया कि तजारती शाहराह पर अपनी गिरफ्त मजबूत करनी शुरू कर दी, जो बहरे अहमर के किनारे किनारे यमन से शाम की जानिब जाती थी, जिस पर अहले मक्का, ताइफ और दूसरे कबाइल के साथ तिजारती कारवां
نہ پیش قیمت سامان لے کر جایا کرتے تھے اور سامان سے لدے ہوئے 2,000 اونٹوں کے قافلے بیک وقت چلتے۔ یوں ان کی زیادہ تر معیشت کا انحصار اسی پر تھا۔ چنانچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے ان قبائل سے معاہدے کیے جو اس شاہراہ کے ارد گرد سکونت پذیر تھے۔ ان قبائل کو اپنے ساتھ ملانے کے بعد کفار مکہ کو مرعوب کرنے کے لیے اور ان پر اپنی بالادستی کا احساس قائم کرنے کے لیے آپ نے چھوٹے چھوٹے دستے بھیجنے شروع کر دیے۔ ہجرت کا دوسرا سال تھا اور شعبان کا مہینہ تھا۔ ابو سفیان کی قیادت میں اہل مکہ کا ایک تجارتی قافلہ جس کی مالیت آج کے حساب سے تقریباً 50,000 پاؤنڈ تھی، اس کا سامان لے کر وہ شام سے مکہ کی جانب لوٹ رہا تھا۔ ابو سفیان کو یہ خدشہ ہوا کہ اگر مسلمانوں کو اس قافلے کی اطلاع مل گئی تو کہیں مسلمان حملہ نہ کر دیں اور یوں ان کو ایک بہت بڑا مالی نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ ابو سفیان نے زمزم بن عمرو الغفاری کو کچھ پیسے دیے اور اس کو مکہ کی جانب دوڑایا تاکہ اہل مکہ کو جا کر اس قافلے کی اطلاع دے اور ان کو بتائے کہ اس قافلے کو مسلمانوں سے بچانے کے لیے کچھ انتظام کیا جائے۔ لیکن وہ بھی بڑا بدبخت شخص تھا۔ وہ جب مکہ پہنچا تو اس نے جاہلیت کے دستور کے مطابق اپنے اونٹ کے کان کاٹ ڈالے، اس کی ناک چیر ڈالی اور اپنے جوتے کو آگے پیچھے سے پھاڑ ڈالا اور زور زور سے چلانے لگا، اے گروہ قریش، تمہارا مال و اسباب، تمہارا ساز و سامان، تمہارے اموال جو ابو سفیان کے قافلے میں تھے، ان سب پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دوستوں سے حملہ کر دیا ہے۔ میں نہیں خیال کرتا کہ تم اس کی حفاظت کر سکو گے۔ فریاد کو پہنچو، فریاد کو پہنچو، نکلو، چلو مدد کے لیے چلو۔ یہ سنتے ہی ابو جہل نے لوگوں کو جنگ پر ابھارنا شروع کر دیا۔ تقریباً مکہ کا ہر گھر اس تجارت میں حصے دار تھا، اس لیے اس مہم میں ہر شخص کا ذاتی مفاد تھا اور تھوڑی ہی دیر میں 1,000 کا قافلہ جو ہے وہ تیار ہو گیا۔ 1,000 کا لشکر انہوں نے تیار کیا اور وہ لشکر بھی ایسا کہ جس میں سے 600 ذرہ پوش تھے، 100 سواروں کا دستہ تھا جو بڑے کر و فر سے قافلے کی حفاظت کے لیے نکلا۔ راستے میں انہیں اطلاع ملی کہ قافلہ صحیح سلامت مسلمانوں کی زد سے بچ کر نکل آیا ہے۔ اس پر کئی لوگوں نے یہ رائے دی کہ دیکھو ہمارا مقصد پورا ہو گیا، اس لیے ہمیں واپس لوٹ جانا چاہیے، لیکن ابو جہل اور لشکر کی بھاری اکثریت نے اس پر اتفاق نہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب تو ہم مسلمانوں کو نیست و نابود کر کے ہی دم لیں گے اور ہماری یہ جو تجارتی شاہراہ ہے یہ ہمارے لیے رگ حیات کی حیثیت رکھتی ہے، یہ خطرے میں ہے، یہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو مجبور کیا، تیار کیا کہ اب جب کہ ہم نکل ہی پڑے ہیں تو ہم یہ کام کر کے ہی لوٹیں گے۔ وہ اتنے اپنی قوت کے نشے میں سرشار تھے کہ ان کو یقین تھا کہ وہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے ختم کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز کی اطلاع ملی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 313 مسلمانوں کو لے کر مدینہ منورہ سے نکل کھڑے ہوئے، جن میں سے 83 مہاجر تھے، 61 قبیلہ اوس کے اور باقی 170 کے قریب قبیلہ خزرج کے انصار تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وادی زعفران میں پہنچے تو اطلاع ملی ابو جہل ایک لشکر جرار لے کر مکہ سے مدینہ کی جانب بڑھا چلا رہا ہے۔ اب مسلمانوں کے مد مقابل وہ تجارتی قافلہ نہیں تھا جس کے محافظوں کی تعداد 30-40 کے لگ بھگ تھی، بلکہ ایک جنگجو اور تجربہ کار بہادروں کا لشکر عظیم تھا جس کی قیادت مکہ کا مشہور سردار ابو جہل کر رہا تھا، جو تعداد میں مسلمانوں کی اس مختصر جماعت سے 3 گنا زیادہ تھا اور ساز و سامان اور اسلحہ میں بھی مسلمانوں کی اس سے کوئی مقابلے بازی نہ تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حالات کا گہری نظر سے مطالعہ فرمایا۔ آقا کو یہ معلوم تھا کہ اگر آج کمزوری دکھائی تو صرف یہی نہیں، کفار مکہ کے حوصلے پھر بڑھتے چلے جائیں گے۔ یہودی اور منافق جو ابھی سہمے رہتے ہیں وہ بھی دلیر ہو جائیں گے اور داخلی امن کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اب موقع یہی تھا کہ جرات اور بہادری سے
کام لیا جائے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ایک مجلس مشاورت منعقد کی، اس میں مہاجرین اور انصار نے شرکت کی۔ ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری صورتحال پیش فرما دی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جان نثار ساتھی سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم نے اپنے جذبہ جان فروشی کا اظہار کیا۔ حضرت مقداد بن عمر کھڑے ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، جیسے اللہ کا حکم ہے تشریف لے چلیے، ہم حضور کے ساتھ ہیں، بخدا ہم حضور کی خدمت میں وہ بات عرض نہیں کریں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم تو یہ عرض کریں گے کہ آپ اور آپ کا رب کریم دشمن سے نبرد آزما ہو، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگو بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ اب انصار کو یہ خیال گزرا کہ روئے سخن ہماری جانب ہے، تو انصار کے علم بردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ ہماری رائے پوچھ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو سعد نے عرض کی، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی تصدیق کی ہے اور اس بات کی گواہی دی ہے کہ جو کچھ آپ لائے ہیں وہ حق ہے، اور آپ کی کامل اطاعت اور پختہ وعدہ جو ہم نے آپ کے ساتھ کیا ہے وہ ہم نبھائیں گے۔ چلیے، اللہ کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ سمندر میں کودنے کا بھی ہمیں حکم دیں گے تو ہم آپ کے ساتھ اس میں چھلانگ لگا دیں گے اور کوئی ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ میدان جہاد میں ہماری جان فروشیوں سے اللہ تعالیٰ آپ کی اکھیوں کو ٹھنڈا فرما دے گا۔ اللہ کی برکت پر چلیے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کا یہ جوش و جذبہ دیکھا تو آپ نے قافلے کو بڑھنے کا حکم دیا، اور یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ چھوٹا سا قافلہ جو اس تیاری میں نکلا تھا کہ وہ ابو سفیان کے چند سو لوگوں کو زیر کرے گا، اب وہ ایک بہت بڑی جمعیت سے ٹکرانے کے لیے تیار تھا، اور یوں میدان بدر سجا۔ میدان بدر جو مدینہ منورہ سے جنوب مغرب کی جانب 70 میل تقریباً 110 کلومیٹر دور ہے، اور مسلمان بھی وہاں پہنچ گئے، مشرکین مکہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ وہاں سجا یوم فرقان کو حق و باطل کا وہ پہلا معرکہ جس کو تاریخ غزوہ بدر کے نام سے جانتی ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک مشکل ترین دن تھا، جس کے لیے مسلمانوں کا جذبہ قابل دید تھا۔ ایک بھی مسلمان ایسا نہیں تھا جس کے چہرے پر کوئی پریشانی کے اثرات ہوں، سب اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں بالکل پرسکون تھے، شوق شہادت کے جذبے سے سرشار، دمکتے چہرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں میدان بدر میں موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میدان بدر میں پہنچ کر ایک چھوٹا سا چبوترا جو ہے وہ بنایا گیا، خیمہ نما بنایا گیا، جس کو عربی زبان میں عریش کہتے ہیں، اور اسی مقام پر آج بھی مسجد عریش موجود ہے۔ جو لوگ میدان بدر کی زیارت کرنے جاتے ہیں وہ اس مسجد کو جب دیکھتے ہیں تو چشم تصور میں 1400 برس پیچھے پہنچ جاتے ہیں۔ آج تو وہاں پر ایک صاف ستھری پکی مسجد موجود ہے، لیکن انسان کو چشم تصور میں وہ گیلی ریت نظر آتی ہے جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری رات سجدے میں سر رکھ کے آنسو بہائے تھے۔ اور مورخ لکھتا ہے، دیکھنے والے صحابہ نے بیان کیا کہ صبح وہ جگہ، وہ ریت، وہ مقام بھیگا ہوا تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسوؤں سے۔ بدر کا معرکہ وہ معرکہ تھا جس کی جیت کی نوید اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے چکا تھا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ سے پہلے پورے میدان کا ایک وزٹ کیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام مختلف مقامات پر کھڑے ہوتے اور نشاندہی کرتے کہ یہاں پر فلانے کافر کی لاش گرے گی، یہاں پر فلانا کافر جو ہے وہ قتل کیا جائے گا۔ ایک ایک جگہ میرے آقا نے اس کی نشاندہی کر دی پہلے ہی کہ اس جگہ پر یہ لوگ جہنم رسید ہوں گے۔ آقا نے کیسے نشاندہی کی؟ میرے رب نے آقا کو بتلا دیا تھا۔ اب دیکھیں اس میں بہت سارے سیکھنے کے پوائنٹ ہیں۔ فتح کی خوشخبری دے دی گئی ہے، ان مقامات کی نشاندہی بھی کر دی گئی ہے کہ یہاں یہاں یہ دشمن خدا گریں گے، کٹ مریں گے اور جہنم رسید ہو جائیں گے۔ اس کے باوجود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب رات ہوتی ہے تو رب کے آگے گریہ زاری میں لگ جاتے ہیں۔ ساری رات میرے آقا نے اللہ سے دعائیں کی، رو رو کر دعائیں کی، اتنا روئے کہ ریت بھی بھیگ گئی آپ کے آنسوؤں سے، اور دعائیں مانگی رو کر۔ یہ نہیں ہے کہ خوشخبری مل گئی تو آپ غفلت میں پڑ جائیں، نہیں، ایسا نہیں ہوا، غفلت میں نہیں پڑے۔ آج ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کی ہمیں خوشخبری اگر کہیں سے مل جائے کہ ایسا ہونے والا ہے تو ہم تو کہتے ہیں کہ بس جی فلانے پیر صاحب نے ہمیں کہہ دیا کہ تمہیں یہ ملنے والا ہے، تو اب مجھے تو کچھ محنت کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی کوشش کی ضرورت نہیں ہے، بس اب مجھے تو سب کامیابیاں ملنے والی ہیں، میرے پیر صاحب نے کہہ دیا ہے، مجھے فلاں اللہ والے نے یہ کہہ دیا ہے، مجھے سب مل جانا ہے، اب مجھے کوشش کی محنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ یہاں سیکھنے کی ایک بات ہے کہ یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ کوشش کرو، اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ اسباب کو پیدا کرتا ہے، مومن نے ان اسباب کو اپنانا ہوتا ہے، ان اسباب کو اپنانے کے بعد پھر اس مومن کو کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ ابھی ہم دیکھیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان سورہ انفال کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیسے کہا کہ یہ اے محبوب و کنکریاں تم نے نہیں پھینکی، وہ ہم نے پھینکی، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اس صورت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے مدد کے لیے فرشتے بھیجے۔ یہ سب کچھ ہوا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے بتا دیا گیا تھا کہ آپ نے فتح یاب ہونا ہی ہونا ہے۔ اس کے باوجود میرے آقا نے ساری رات گریہ زاری کی، اللہ سے دعائیں کی، عبادت کی، اور جب لیڈر عبادت کر رہا ہے تو اب سوچیں کہ جو صحابہ تھے ان کی شب کیسی گزری ہوگی۔ کوئی صحابی بھی میں نہیں سمجھتی کہ اس رات غفلت سے سویا ہوگا، سب اپنے رب سے چپکے چپکے گریہ زاری میں ہوں گے، دعائیں مانگ رہے ہوں گے اور فتح کی امید میں، خوف میں، جذبے میں، محبت میں ڈوب کر رب کی عبادت میں مشغول رہے ہوں گے۔ دوسری جانب کفار کا لشکر تھا، وہاں پوری رات اپنی قوت پر شادیانے بجائے گئے اور شرابیں پی گئیں، موج و مستی میں وہ لوگ مست تھے۔ فتح کی کیا کہنا چاہیے، اتنی انہیں امید تھی، امید یا یقین تھا کہ وہ اس یقین کامل پر پوری رات جو ہے نا وہ جشن مناتے رہے۔ صبح ہوتی ہے، میدان سجتا ہے، سب نے دیکھا کہ جس مقام پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نشاندہی کی تھی کہ یہاں پر ان کی لاشیں گریں گی، جہاں جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نشاندہی کی تھی کہ کل کو ہونے والی جنگ میں مکہ کے سرداروں کی اس مقام پر لاشیں گریں گی، تو اسی جگہ لاشیں گریں۔ لوگوں نے دیکھا کہ اسی جگہ ان کی لاشیں گریں اور پھر مسلمانوں کو زبردست قسم کی فتح نصیب ہوئی۔ اور اسی دن کو قرآن نے یوم الفرقان بھی کہا کہ یعنی وہ دن جس دن سچ اور جھوٹ کو الگ الگ اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھا دیا۔ غزوہ بدر میں تقریباً 70 کفار مارے گئے اور 70 کو قیدی بنا لیا گیا۔ مسلمانوں نے اس جنگ میں فتح حاصل کی جس میں 14 صحابہ کرام بھی شہید ہوئے۔ فتح مبین مسلمانوں کو نصیب ہو جاتی ہے، جنگ ختم ہو جاتی ہے، اور صحابہ نے بھی دیکھا
تاریخ کی کتابوں میں آج تک محفوظ ہے کہ جہاں جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نشاندہی کی تھی اس جگہ پر اسی دشمن کا لاشا جو تھا وہ گرا. ہر دشمن کو، ہر اس فرد کو جس کا نام لے کر میرے آقا نے کہا تھا کہ یہاں ابو جہل قتل کیا جائے گا، یہاں فلاں بن فلاں جو ہے اس کا لاشا گرے گا، تو انہی جگہوں پر ان سب کے لاشیں بے بس گرے پڑے تھے، اور جو بچ گئے وہ قیدی ہو کر مسلمانوں کی قید میں تھے. ایسے میں پھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ایک گڑھا کھودا جائے جہاں پر ان تمام لاشوں کو اس گڑھے میں دفن کیا گیا. اور پھر صحابہ کرام نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس گڑھے کے کنارے کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں، اے عتیبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، اے امیہ بن خلف، او ابو جہل بن ہشام، کیا تم سب نے اپنے رب کا وعدہ سچا ہوتے دیکھ لیا؟ میں نے تو اپنے رب کا وعدہ سچا ہوتے دیکھ لیا ہے. صحابہ کرام نے یہ سنا تو عرض کی، یا رسول اللہ، آپ ان لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں جو مر چکے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں جو باتیں ان سے کر رہا ہوں تمہارے سننے کی صلاحیت ان سے زیادہ نہیں، تاہم یہ جواب دینے کی قدرت نہیں رکھتے. یہاں سے اس اقتباس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مرا ہوا کافر بھی آواز سن سکتا ہے. وہ سارے کے سارے دشمنان اسلام تھے، وہ سارے کے سارے حالت کفر میں مرے تھے، اور وہ بھی آواز سن رہے تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے مخاطب تھے، اور آقا ان سے پوچھ رہے تھے کہ بتاؤ، جو وعدہ رب نے کیا تھا تم نے وہ سچا ہوتے دیکھ لیا نا؟ تو میرے رب نے کیا وعدے کیے ہوئے تھے؟ میرے رب نے بتا دیا تھا کہ جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرے گا، جو میری دعوت کو قبول نہیں کرے گا، اس کے لیے کوئی نجات کی راہ نہیں ہے. اور جب یہ مہلت کی گھڑی ختم ہو جائے گی تو پھر وہ ہماری گرفت میں آ جائے گا. قرآن یہ ساری کی ساری باتیں بیان کرتا ہے، اور یہ سارے پیغامات ان تک پہنچ چکے تھے، اور انہوں نے جب نافرمانی کی راہ اختیار کی تو یقیناً ان کی موت کے ساتھ ہی ان کا عالم برزخ کی سختیاں ان پر شروع ہو گئیں، اور ان سختیوں کو میرے آقا یقیناً دیکھ رہے ہوں گے، جو میرے آقا نے ان کو مخاطب ہو کے فرمایا. اور میرے رب نے میرے آقا سے کیا وعدہ کیا تھا؟ فتح مبین کا وعدہ کیا تھا، جو ان مسلمانوں کو اب مل چکی تھی. اور یوں وہ دن جو تھا، وہ یادگار دن تاریخ میں رقم ہو گیا کہ کس طرح ایک مسلمانوں کی قلیل جماعت جو بے سر و سامانی میں تھی، جس میں چند لوگ موجود تھے اور بہت تھوڑا سا سامان تھا، جنگی ساز و سامان بھی بہت کم تھا ان کے پاس، اس کے باوجود انہوں نے ایک بڑے لشکر کے ساتھ لڑائی لڑی اور فتح پائی. اب جو قیدی مسلمانوں کے پاس آئے تھے ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتظام کیا. اعلان کر دیا گیا کہ قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے جو فدیہ بھیجیں گے ان قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے گا. اور انہی قیدیوں کے لیے جب فدیے آئے تو پھر ایک دفعہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اکھیاں ڈبڈبا گئیں. وہ کون سا وقت تھا جب فدیہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھے گئے کہ یہ فلاں قیدی کے گھر والوں نے فدیہ بھیجا ہے. آقا ایک ایک کا فدیہ بیت المال میں جمع کرواتے جاتے اور اس کی آزادی کا پروانہ دیتے جاتے. ایسے میں ایک ہار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں آیا. وہ ہار جب میرے آقا کے ہاتھوں میں آیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کا، رخ انور کا رنگ بدل گیا، کیونکہ وہ ہار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری اور محبوب بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار تھا. اور وہ ہار ایک قیدی کو چھڑوانے کے لیے فدیہ میں بھیجا گیا تھا. اس قیدی کا نام تھا
ابو العاص بن ربی، اس کو چھڑوانے کے لیے وہ ہار اس کی بیوی زینب نے بھیجا تھا۔ وہ زینب جو بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، جو شہنشاہ دو عالم کی بیٹی تھی، اور وہ بیاہی گئی تھی ابو العاص بن ربی کے ساتھ۔ جب ہجرت ہوئی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے مدینہ منورہ، اور آپ کی یہ پیاری بیٹی اپنے شوہر کے گھر میں مکہ میں ہی موجود تھی، اور آج وہ شوہر جو تھا وہ دشمن مات کی طرف سے لڑائی لڑنے کے بعد اسیر ہو کر مسلمانوں کے پاس تھا۔ وہ قیدی بن کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے موجود تھا۔ وہ قیدی جو میرے آقا کی پیاری بیٹی زینب کا شوہر بھی تھا۔ میرے آقا نے اس ہار کو دیکھا اور پھر آپ نے اپنے اصحاب کو دیکھا۔ تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اکھیوں میں آنسو آ گئے تھے اس ہار کو دیکھ کر، اور پھر آقا نے صحابہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب دیکھا اور فرمایا، اگر تم لوگوں کی مرضی ہو تو میں اپنی بیٹی کو اس کی ماں کی یادگار واپس کر دوں۔ یہ سن کر تمام صحابہ کرام نے سر تسلیم خم کر لیا، اور یہ ہار بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے پاس مکہ میں بھیج دیا گیا۔ ابو العاص رہا ہو کر مدینہ منورہ سے مکہ آتے ہیں، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو انہوں نے آزاد کر کے مدینہ شریف روانہ کر دیا۔ ابو العاص بہت بڑے تاجر تھے۔ یہ واپس مکہ جاتے ہیں، اور واپس جا کر انہوں نے حضرت زینب کو آزادی دی اور ان کو مدینہ شریف روانہ کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے جو رقم تھی ان کے تجارتی مال میں شراکت تھی، جتنے بھی اہل مکہ کی، ان تمام مالی معاملات کو کلیئر کیا، اور پھر انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا، اور اہل مکہ سے یہ کہہ دیا کہ میں نے یہاں آ کر سب کا حساب پورا ادا کر دیا ہے، اب میں مدینہ منورہ واپس جا رہا ہوں، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ابو العاص ہمارا روپیہ لے کر مسلمانوں کے ڈر سے بھاگ گیا اور مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ آ کر اسلام قبول کر لیا، اور یہ تھا جی قصہ بدر کے قیدیوں کا۔ اور اب ہم واپس چلتے ہیں اپنی سورہ انفال کی طرف۔ ہم نے بدر کے تمام واقعات کو مختصراً دیکھ لیا، اور یہ وہ حالات تھے جن میں یہ سورت جو ہے یہ نازل ہوتی ہے۔ اور اب ہم پڑھیں گے سورہ انفال کو۔ سورہ انفال مدنی سورت ہے، اس کی 75 آیات ہیں اور 10 رکوع پر مشتمل یہ سورت ہے۔ اب ہم اپنے باقاعدہ درس قرآن کا آغاز کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جو کلام پاک ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی ہمیں توفیق دینا، ہمارے سینوں کو، ہمارے دلوں کو قرآن کریم کے لیے کھول دینا، اور ایک مرتبہ قرآن کریم کا شغف عطا کر دینے کے بعد ہمارے دلوں کو قرآن کی جانب، دینداری کی جانب اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور محبت کی جانب موڑ دینے کے بعد دوبارہ ہمارے دلوں کو کجی اور گمراہی کی جانب مت موڑنا، دین اسلام پر زندہ رکھنا اور ایمان کی بہترین حالت میں ہمیں واپس بلانا۔ آمین ثم آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ وأصلحوا ذات بینکم
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہ آپ سے غنیمت کا حکم پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے غنیمت کا مال اللہ اور اس کے رسول کا ہے، سو اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح کرو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم ایماندار ہو۔ انفال کے معنی ہم سمجھ چکے ہیں۔ انفال نفل کی جمع ہے، ایسی چیز جو حق سے زیادہ ہو، اور مال غنیمت کو انفال کہا جاتا ہے۔ مال غنیمت وہ مال ہے جو مسلمان جنگ کے بعد جب انہیں فتح حاصل ہوتی ہے تو جو مال ان کے ہاتھ لگتا ہے، مال و اسباب، اس سب کو کیا کہا جاتا ہے؟ مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اس مال پر مسلمانوں کا حق نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ اس کو جلا دیا جاتا تھا، اور جب اسلام آ گیا تو اس کے لیے واضح قوانین جو ہیں وہ وضع کر دیے گئے، اور جو مشرکین تھے، اہل عرب تھے، وہ بھی اس معاملے میں کسی قانون اور ضابطے کے پابند نہ تھے، بلکہ جب کچھ مال ان کے ہاتھ لگتا اس طرح کی صورتحال میں تو وہ لوٹ مار کا مال سمجھ کر اس کی بندر بانٹ ہوتی، جس کے حصے جو لگا اس نے اس پر قبضہ کر لیا اور اس پر وہ اپنی کیا کہنا چاہیے اپنا حق سمجھتے تھے، اور یہ صورتحال تھی مذہب اور اہل عرب دونوں کی۔ ایسے میں جب اسلام اب آتا ہے تو اسلام میں جب باقاعدہ طور پر یہ پہلا مارکہ ہوا تھا جنگ غزوہ بدر کا، جب بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا تو مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا، اور اس سوال کی جو ایک اور وجہ ہمیں تاریخ کی کتابوں سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے۔ حضرت ابو امامہ الباہلی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ یہ آیات انفال کب نازل ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا یہ ہم بدریوں کے حق میں نازل ہوئی تھی۔ جب ہم نے مال غنیمت کے بارے میں جھگڑنا شروع کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے اختیار سے نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا، اور حضور نے اسے برابر طور پر تقسیم فرما دیا تھا کہ گویا جب وہ مال جو ہے وہ مسلمانوں کی دسترس میں آتا ہے اور اس پر ایک سوال اٹھتا ہے، ایسے میں میرے رب نے فیصلہ کر دیا۔ کیا فیصلہ کر دیا؟ کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اس مال غنیمت کے بارے میں، تو کہہ دیجئے کہ غنیمت کا مال اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے، سو اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح کرو، کیونکہ وہ جو تقسیم تھی اس کے اوپر کچھ اختلاف رائے اس وقت صحابہ کرام کے درمیان پیدا ہو رہا تھا، اور ایسے میں اللہ نے کیا کہہ دیا کہ یہ سارے کا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور تم آپس میں صلح کرو اور اللہ کے رسول کا حکم مانو اگر تم ایماندار ہو۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ ایمان والے وہی ہیں جب اللہ کا نام آئے تو ان کے دل ڈر جائیں، اور جب اس کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ یہی سچے ایمان والے ہیں، ان کے رب کے ہاں ان کے لیے درجات ہیں اور بخشش ہے اور عزت کا رزق ہے، یعنی جتنے بھی ایمان والے ہیں یہ سارے کے سارے ایمان والوں کا لیول برابر نہیں ہے، اللہ کے ہاں سب کے درجے ہیں، اللہ کے ہاں ہر چیز کے درجے ہیں، کون سا شخص ایمان کے کس لیول پر ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ایمان والے ہیں میرے پاس ان سب کے مختلف درجات ہیں اور بخشش ہے اور عزت کا رزق ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، جیسے آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر
گھر سے سچائی کے ساتھ نکالا، اور بے شک ایک جماعت مسلمانوں میں سے ناپسند کرنے والی تھی۔ یجادلونک فی الخلق بعد ما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون، اور آپ سے حق بات میں اس کے ظاہر ہو جانے کے بعد جھگڑتے تھے، گویا وہ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے موت کی جانب ہانکے جاتے تھے۔ اب آیت نمبر 5 اور 6 ان دونوں کے مفہوم کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ غزوہ بدر کے لیے جو مسلمان نکل کر آئے تھے، یہ دراصل جنگ کے لیے نکل کر نہیں آئے تھے، یہ نکل کر آئے تھے ابو سفیان کے اس قافلے کے لیے۔ لیکن کیا ہے کہ ابو سفیان کا قافلہ تو نکل گیا، اس کی بجائے اہل مکہ پورے کا پورا ایک لشکر لے کر ان سے لڑنے مرنے کے لیے آ رہے تھے، اور مسلمانوں کو اب یہ اطلاع ملتی ہے مسلمان گھروں سے نکل کر آ چکے ہیں، تو ایسے میں مسلمانوں کا اس ساز و سامان سے لیس لشکر کے ساتھ جنگ کرنا بظاہر مصلحت کے خلاف تھا۔ اور اس صورتحال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور آپ سے مشورہ بھی طلب کیا، اور صحابہ کرام کے مشورے کے بعد یہ طے پایا کہ اب نکل چکے ہیں تو اب یہ پیٹھ نہیں دکھائی جائے گی، اب اس معاملے کو نپٹایا جائے گا۔ اور یہ جو فیصلہ تھا، یہ کچھ مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود تھے جن پر یہ فیصلہ گراں گزرا تھا۔ یہاں ان لوگوں کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ جس طرح نکال لایا آپ کو آپ کا رب آپ کے گھر سے حق کے ساتھ، اور بے شک اہل ایمان کا ایک گروہ اس کو ناپسند کرنے والا تھا۔ سمجھ آگئی کہ کون سا گروہ ناپسند کرنے والا تھا؟ وہ اندر ہی تھے مسلمان، ان کا یہ خیال تھا کہ چونکہ ہم مدینہ سے جب نکلے تھے تو ہمارا مقصد جنگ نہیں تھا، تو یہ ان کا پوائنٹ آف ویو تھا، جس کی وجہ سے وہ اس جنگ کے خلاف تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ہمیں واپس لوٹ جانا چاہیے۔ یہ جادلون کا جھگڑ رہے تھے آپ سے سچی بات میں، اس کے بعد کہ وہ واضح ہو چکی، گویا وہ ہانکے جا رہے تھے موت کی طرف، اور درہاں کے وہ موت کو دیکھ رہے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ اتنے بڑے لشکر سے لڑنا ایسا ہی ہے کہ اپنی موت کو خود آواز دینا۔ ان کو ایسے لگ رہا تھا کہ ان کی موت یقینی ہے، وہ اتنے بڑے لشکر سے ایسے ہی نہیں لڑ سکتے۔ تو یہاں اس صورتحال کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جس طرح نکال لایا آپ کو آپ کا رب آپ کے گھر سے حق کے ساتھ، اور بے شک اہل ایمان کا ایک گروہ اس بات کو ناپسند کرنے والا تھا، جھگڑے تھے وہ آپ سے سچی بات میں، اس کے بعد کہ واضح ہو چکی تھی، گویا وہ ہانکے جا رہے تھے موت کی جانب، ہاں کہ وہ موت کو دیکھ رہے تھے، گویا کہ وہ اپنی موت کو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اور یاد کیجئے جب وعدہ فرمایا تھا تم سے اللہ نے ایک کا، ان دو گروہوں میں سے کہ وہ تمہارے لیے ہے اور تم پسند کرتے تھے کہ نہتا گروہ تمہارے حصے میں آئے، اور اللہ چاہتا تھا کہ حق کو حق کر دے اپنے ارشادات سے اور کاٹ ڈالے کافروں کی جڑ کو۔ ان دو گروہوں سے مراد اہل مکہ کا تجارتی قافلہ ہے جو بہت سارا سامان لے کر، جس کی مالیت آج کے حساب سے تقریباً 50,000 پاؤنڈ بنتی ہے، لے کر شام سے مکہ کی جانب لوٹ رہا تھا، جس کے حفاظتی دستے کی تعداد 30 یا 40 سے زیادہ نہ تھی، اور دوسرا وہ مسلح اور منظم لشکر جو اپنی پوری قوت اور طاقت کے نشے میں چور مسلمانوں کو نیست و نابود کر دینے کے لیے مدینہ کی جانب بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ تھا کہ ان دونوں میں سے
ایک پر تمہیں غلبہ دیا جائے گا۔ یہ طبعی امر تھا، بعض صحابہ کی یہی آرزو ہوگی کہ وہ تجارتی قافلہ ان کے ہاتھ لگے تاکہ مزاحمت کے بغیر اتنی بڑی دولت ان کو مل جائے، لیکن اللہ کی مرضی یہ تھی کہ اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کی فتح ہو۔ جو وعدے کیے گئے تھے ان کو پورا کیا جائے تاکہ مشرکین کا سر غرور خم ہو جائے، حق کا بول بالا ہو اور دشمن کو رسوائی ملے۔ اس آیت کی تفسیر کو جب ہم سمجھتے ہیں تو پچھلے بیک گراؤنڈ میں چونکہ ہم پوری غزوہ بدر کی ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں تو ہمیں بہت اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ جو ابو سفیان کا قافلہ تھا جس کے پاس مال و اسباب تھا، کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ہمیں اس پر فتح ملے، تو یہاں انہی دو گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے دشمنوں کی جڑ کاٹ دی، اور یاد کرو جب وعدہ فرمایا تم سے اللہ نے ایک گروہ کا ان دونوں گروہوں میں سے کہ وہ تمہارے لیے اور تم پسند کرتے تھے نہتا گروہ۔ نہتا گروہ سے کیا مراد ہے؟ ابو سفیان والا قافلہ۔ نہتا گروہ تمہارے حصے میں، اللہ چاہتا تھا کہ حق کو حق کر دے۔ حق کو حق اللہ نے کیسے کر دکھایا کہ بڑے بڑے کافروں کے جو نامور سپہ سالار تھے، بڑے بڑے بہادر جو لوگ تھے، ان تمام لوگوں کو اس جنگ میں قتل کر دیا گیا، اور اپنے حق کو حق کر دے اپنے ارشادات سے، کیونکہ حق بذات خود حق ہوتا ہے، وہ کسی کے حق بنانے سے حق نہیں بنتا۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ شکوک و شبہات اور بغض و عناد کے جو پردے حق کو ڈھانپے ہوئے ہیں، جن کے باعث سادہ لو انسان اس کو پہچان نہیں پا رہے، وہ اٹھا دیے جائیں اور حق اپنی تمام رعنائیوں کے ساتھ آشکارا ہو جائے، اور وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کاٹ دے کافروں کی جڑ کو۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ حق کو ثابت کر دے اور باطل کو مٹا دے اگرچہ گناہ گار ناراض ہی ہوں۔ اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ أَنِّی مُمِدُّکُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے اس نے جواب میں فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پہ 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ جب تم اپنے رب کو پکار رہے تھے اس نے جواب میں فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پہ 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں فرمائی تھی نا، تو ان دعاؤں کے جواب میں میرا رب جو ہے وہ وہی بھیج رہا ہے کہ میں تمہاری فرشتوں سے مدد کروں گا، اور پے در پہ 1000 فرشتے بھیجے جائیں گے۔ پے در پہ کسے مراد کیا ہے کہ بڑے منظم انداز میں اللہ کی مدد آنے کی نوید سنا دی گئی۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یہ تو اللہ کی فقط خوشخبری تھی جو تمہیں دی تاکہ تمہارے دل اطمینان پکڑ لے، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک اللہ تعالی غالب اور حکمت والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعائیں مانگی تھی فتح کے لیے، اس فتح کے لیے مانگی گئی دعاؤں کے جواب میں یہ وحی کی آیات آئی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی تھی کہ میں تمہاری مدد کروں گا فرشتوں سے۔ اب آگے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں اللہ نے فقط خوشخبری دی تھی تاکہ تمہارے دل سے مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگی اور دعا مانگنے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر مبارک جھکا لیا، پھر اٹھایا تو فرمایا اے ابوبکر تمہیں خوشخبری دو، اے ابوبکر تمہیں خوشخبری ہو، یہ جبرائیل علیہ السلام ہے، زرد دستار باندھے آسمان اور زمین کے درمیان اپنے گھوڑے کی باگیں پکڑے کھڑے ہیں۔ اور اس آیت میں آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ فرشتوں کا یہ نزول محض تمہاری تسکین اور اطمینان قلب کے لیے تھا، ورنہ
کامیابی دینے والی ذات تو میرے اللہ کی ہے۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ جس وقت اس نے تم پر اپنی طرف سے تسکین کے لیے اونگ ڈال دی اور تم پر آسمان سے پانی اتارا تاکہ اس سے تمہیں پاک کر دے اور شیطان کی نجاست تم سے دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے قدم جما دے۔ مکہ جب میدان بدر میں پہنچے تو انہوں نے اپنے لیے موزوں جگہ کا انتخاب کیا اور وہاں اپنے خیمے نصب کر لیے، پانی پر بھی قبضہ کر لیا۔ مسلمان پہنچے تو بجز ریت کے ٹیلوں کے اور کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں مسلمان پڑاؤ ڈالتے، چاروں ناچار وہیں پر خیمے گاڑ دیے گئے۔ پانی کی بھی سخت قلت تھی، چلتے تو پاؤں ریت میں دھستے چلے جاتے، نماز کا وقت آتا تو وضو اور غسل کے لیے پانی نہ ملتا، پیاس لگتی تو پینے کے لیے پانی نایاب۔ اس عجیب و غریب صورتحال میں مسلمانوں کو سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ادھر شیطان رہ رہ کر دل میں وسوسے ڈالنے لگا کہ تم تو اپنے آپ کو رب کا مقرب سمجھتے ہو، اب آنکھوں سے دیکھ لو مقربین خدا کا کیا حشر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان تکلیفوں کا ازالہ فرما دیا۔ جس صبح جنگ ہونے والی تھی، اس رات کو آسمان پر بادل گھرا، اتنا مسلح دھار می برسا کہ وادیاں لبریز ہو کر بہنے لگی۔ مسلمانوں نے حوض بنا کر پانی جمع کر لیا، اس طرح پانی کی قلت دور ہو گئی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ بارش کے پانی سے ریت جم گئی، مسلمانوں کو چلنے میں آسانی پیدا ہو گئی۔ کفار کی قیام گاہ میں کیچڑ ہی کیچڑ ہو گیا، ان کے لیے نقل و حرکت دوبر ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور کرم نوازی یہ فرمائی کہ ان پر نیند مسلط کر دی گئی، رات بھر خوب سوئے، صبح اٹھے تو بالکل حشاش بشاش اور تازہ دم تھے، تھکن اور افسردگی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ کفار کا رعب اور ہیبت ان کے دلوں سے دور ہو چکی تھی۔ آیت کریمہ میں امنۃ منہ کے الفاظ غور طلب ہیں، یعنی یہ کہ نیند اتفاقیہ نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے اور حکمت سے اسے مسلمانوں پر مسلط کر دیا تھا۔ رجز الشیطانی سے مراد اس شیطان کی وسوسہ اندازی ہے جو پانی کی نایابی اور حالات کی ناسازگاری کی بدولت مسلمانوں کے قلوب میں ڈالنا چاہتا تھا۔ اب جو کافروں نے چال چلی تھی وہ چال الٹا ان پر الٹ دی اللہ تعالیٰ نے۔ انہوں نے کیا کیا تھا کہ چونکہ وہ لوگ پہلے پہنچ گئے تھے میدان بدر میں، اس لیے انہوں نے اپنے لیے اچھی زمین کا انتخاب کیا اور وہاں پر انہوں نے اپنے جو ہے خیمے وہ گاڑ دیے۔ اب پانی پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا۔ مسلمان جو تھے ان کو مجبوراً ریتلی زمین پر اپنی قیام گاہ جو تھی وہ عارضی قیام گاہ بنانی پڑی، تو اس ریتی زمین پر چلنا بھی مشکل تھا، اور سونے پہ سہاگا جو شیطان تھا وہ آ کر مسلمانوں کے کانوں میں پھونک رہا تھا، وسوسے دلوں میں ڈال رہا تھا کہ دیکھو تم تو اپنے آپ کو اللہ کا مقرب کہتے ہو اور ان مقربین کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے کہ یہ زمین ایسی ان کو ملی ہے کہ یہ چل نہیں پا رہے، اور پانی ہے کہ اس پر دشمن کا قبضہ ہے۔ اور ایسے میں پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کرم کیا کہ بارش برسائی، ایسی بارش برسائی کہ ریت جو تھی وہ مسلمانوں کے لیے پہلے جو زحمت بنی ہوئی تھی، یہی ریت اب مسلمانوں کے لیے رحمت بن گئی، اور وہ مٹیالی زمین جس پر کافر جو تھے بڑے نازاں ہو کر خیمہ زن تھے، وہی ان کے لیے کیچڑ بن گیا، اور بازی جو تھی وہ اللہ کی طرف سے پلٹ دی گئی۔ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ، اور یاد کرو جب وحی فرمائی آپ کے رب نے فرشتوں کی طرف کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، پس تم ثابت قدم رکھو ایمان والوں کو، میں ڈال دوں گا کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب، سو تم مارو ان کی گردنوں کے اوپر اور چوٹ لگاؤ ان کے ہر بند پر۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کی مخالفت کی اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی، اور جو مخالفت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی تو بے شک اللہ سخت
عذاب دینے والا ہے۔ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہو تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ آیت نمبر 13 اور 14۔ ان دونوں آیات کو اب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مسلمانوں کے دل ثابت رکھو۔ یہ ایک مشکل وقت تھا مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے پاس تعداد بھی کم تھی اور ساز و سامان بھی کم تھا، اور کہاں وہ ہتھیاروں سے لیس کثیر التعداد لوگ، 3 گنا زیادہ تعداد تھی ان کی، اور ایسے میں میرا رب جو ہے وہ ان مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اور اس آیت میں میرا رب کیا اعلان کر رہا ہے کہ اللہ نے جو فرشتے بھیجے، اللہ نے ان فرشتوں کو کیا کہا کہ تم جا کر مسلمانوں کے دلوں کو جمائے رکھو، تم مسلمانوں کے دلوں کو ثابت رکھو، اور کافروں کے دلوں میں اللہ کہتا ہے کہ میں دہشت ڈال دوں گا۔ اور پھر کیا ہے، سو مارو ان کی گردنوں پر اور ان کے پور پور پر مارو۔ یہ جو حکم بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دے رہے ہیں، فضربوا میں خطاب جو ہے وہ مومنین سے کیا جا رہا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں۔ اب اللہ خود اور اللہ کے فرشتے، اب اللہ اپنے فرشتوں سمیت اس جنگ میں ہمیں شریک نظر آ رہا ہے۔ اللہ خود کیسے شریک ہے کہ اللہ ان کے دشمن کے دلوں کے اندر، اللہ کہتا ہے کہ میں خود ان کے دلوں میں تمہاری دہشت ڈال دوں گا۔ جب جنگیں جو ہیں یہ دل کی بہادری سے جیتی جاتی ہیں، اگر دل ہی ساتھ نہ دے تو بزدل کا کام نہیں ہوتا کہ وہ جنگ کو جیت سکے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ساتھ اس جنگ میں کس طرح شامل ہیں، یہ ان آیات سے ہمیں بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور اللہ نے اگلی آیت میں بتا دیا کہ یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں، اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ کی پکڑ آتی ہے تو وہ بڑی شدید ہے، اور اللہ کہتا ہے بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذالکم فذوقوہ ان للکافرین عذاب النار۔ ذالکم، تم چکھو اس کو۔ یہ کون مخاطب ہے؟ اللہ کے دشمن مخاطب ہے۔ ذالکم فذوقوہ، اے حق کے دشمنوں یہ سزا ہے، پس چکھو اسے۔ اور بے شک کافروں کے لیے اللہ نے آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی اس دنیا میں بھی عذاب ہے۔ اس دنیا میں کیا عذاب ان کو مل رہا تھا، کیا سزا مل رہی تھی اس دنیا میں؟ اس دنیا میں وہ کٹ رہے تھے، مر رہے تھے، اور خوف کی موت مر رہے تھے۔ ایک تو موت ہے اور ایک خوف کے عالم میں مرنا، دہشت کے عالم میں مرنا۔ یہ سخت عذاب ہے جو کافروں کو یہاں اس دنیا میں دیا جا رہا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آگ کا عذاب ان کے لیے تیار رکھا ہوا ہے۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ، اور بے شک کافروں کے لیے ہے آگ کا عذاب۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین۔ آیت نمبر 14۔ آیت نمبر 14 پر ہم اپنے آج کے درس قرآن کا اختتام کرتے ہیں۔ آج جو آیات ہم نے پڑھی ان کا اب ہم بامحاورہ ترجمہ دیکھیں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آپ سے غنیمت کا حکم پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے غنیمت کا مال اللہ اور اس کے رسول کا ہے، سو اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو اگر تم ایماندار ہو۔ اے ایمان والو، ایمان والے وہی ہیں جب اللہ کا نام آئے تو ان کے دل ڈر جائیں، اور جب اس کی آیتیں ان پر پڑھی جائیں تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی سچے ایمان والے ہیں۔ ان کے رب کے ہاں ان کے لیے درجات ہیں اور بخشش ہے اور عزت کا رزق، جس طرح نکال لایا آپ کو آپ کا رب آپ کے گھر سے حق کے ساتھ، اور بے شک اہل ایمان کا ایک گروہ اس کو ناپسند کرنے والا تھا۔ وہ جھگڑ رہے تھے آپ سے سچی بات میں، اس کے بعد کہ وہ واضح ہو چکی تھی، گویا کہ وہ ہانکے جا رہے تھے موت کی طرف۔ کیا
وہ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے موت کی طرف ہانکے جا رہے تھے۔ اور یاد کرو جب وعدہ فرمایا تم سے اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کا ان دونوں گروہوں میں سے کہ وہ تمہارے لیے ہے، اور تم پسند کرتے تھے کہ نہتا گروہ تمہارے حصے میں آئے، اور اللہ چاہتا تھا کہ حق کو حق کر دے اپنے ارشادات سے اور کاٹ ڈالے کافروں کی جڑ، تاکہ ثابت کر دے حق کو اور مٹا دے باطل کو، اگرچہ ناپسند کریں اس کو مجرمین۔ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے اس نے جواب میں فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پہ 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں، اور یہ تو تمہارے اللہ نے فقط خوشخبری دی تھی تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائے، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ جس وقت اس نے تم پر اپنی طرف سے تسکین کے لیے اونگ ڈال دی اور تم پر آسمان سے پانی اتارا تاکہ اس سے تمہیں پاک کر دے اور شیطان کی نجاست تم سے دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے قدم جما دے۔ شیطان کی نجاست دور کرنے سے کیا مراد ہے کہ وہ جو شیطان ان کے دلوں میں وسوسے ڈال رہا تھا، جب وہ اونگ آئی ان کو، جب وہ سو کے اٹھے تو وہ بالکل حشاش بشاش تھے، اور ہر طرح کا جو نیگیٹو گمان تھا وہ بھی ان کے خیالوں سے نکل چکا تھا۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں کو بھیجا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مسلمانوں کے دلوں کو ثابت رکھو، میں کافروں کے دلوں میں دہشت ڈال دوں گا، سو ان کی گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور پر مارو۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہے، جو کہ اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہو تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو چکھ لو اور جان لو کہ بے شک کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ الحمدللہ جتنا ہم نے آج پڑھا میرا مالک اس کو قبول فرما لے، اس میں کوئی غلطی رہ گئی جانے انجانے میں، الفاظ کی ادائیگی میں، بیان کرنے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں، تو میرا اللہ ہمیں درگزر کر دے، معاف فرما دے۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ آمین ثم آمین۔